اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، آپ سن رہے ہیں خطبات حرمین سے انتخاب۔ خطبہ جمعہ، امام مسجد الحرام فضیلت الشیخ ڈاکٹر بندر بن عبدالعزیز بالیلہ حافظہ اللہ تعالی۔ عنوان: مکہ مکرمہ کی فضیلت۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے منتخب فرماتا ہے۔ میں اس کی تعریف کرتا ہوں کہ اس نے مخلوقات کو پیدا کیا اور تقدیر مقرر کی، زمانوں، علاقوں اور ادوار کو ایک دوسرے سے افضل بنایا۔ اسی نے مکہ مکرمہ کو تمام شہروں اور ملکوں کا قبلہ بنایا، جس کی طرف عبادت گزاروں اور زائرین کے دل مائل رہتے ہیں اور جس کی طرف حجاج کرام اور معتمرین کے قافلے رخ کرتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ایسی گواہی کہ جیسی گواہی گناہوں اور خطاؤں سے استغفار کرنے والے دیتے ہیں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور چنیدہ رسول ہیں۔ اللہ کی رحمتیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، پاکیزہ اہل بیت پر، نیک صحابہ کرام پر، تابعین پر اور رازوں اور نیتوں کے کھلنے کے دن تک راست بازی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والوں پر۔ بعد ازاں میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ جب تک تم اس دنیا میں ہو اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ دنیا تو صرف عارضی فائدہ ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، جبکہ آخرت ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے۔ اے مسلمانوں، بے شک اللہ نے اپنے دنوں میں سے کچھ اوقات اور زمانوں کو چنا اور اپنی کائنات میں سے کچھ مقامات اور جگہوں کو منتخب فرمایا۔ اس کے علم اور حکمت کا تقاضا ہوا کہ وہ مکہ مکرمہ کو سب سے بہتر، عزیز ترین، اپنی پسندیدہ ترین جگہ بنا لے۔ سیدنا عبداللہ بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حزورہ پر کھڑے دیکھا۔ یہ مکہ مکرمہ کا علاقہ تھا جہاں بازار ہوا کرتا تھا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، تو اللہ کی سب سے بہترین زمین ہے اور اللہ کے نزدیک سب سے محبوب زمین ہے۔ اگر مجھے تجھ سے نہ نکالا جاتا تو میں نہ نکلتا۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ مکہ مکرمہ ایک تاریخ ہے، بلکہ ایک یاد ہے، ایک سیرت ہے، بلکہ قافل ہے۔ اللہ نے اس میں وہ گھر رکھا جو کائنات میں لوگوں کے لیے سب سے پہلے بنایا گیا۔ لوگ یہاں عبادت و فرائض کی ادائیگی کے لیے زمین کے مختلف حصوں سے آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکے میں واقع ہے۔ اس کو خیر و برکت دی گئی تھی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا تھا۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں۔ ابراہیم کا مقام عبادت ہے اور اس کا حال یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہوا مامون ہو گیا۔ اس میں وہ تمام فضیلتیں بیک وقت پائی جاتی ہیں جو کسی اور جگہ ایک ساتھ نہیں ملتی۔ یہاں برکت بھی ہے، ہدایت بھی، نشانیاں بھی، امن و امان بھی اور ایمان بھی۔ تو بابرکت ہے اللہ، ہمارا رب جو بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے اپنے محترم شہر کو عظمت عطا فرمائی ہے، اس کے نام کو بلند کیا ہے اور اس کے مقام کو سر بلندی عطا فرمائی ہے۔ یہ ام القریٰ ہے، وجود کائنات کا مقصد ہے۔ ایسا محترم علاقہ ہے جس میں لڑائی جھگڑے بہت بڑا گناہ ہے، سوائے کسی باہر سے آنے والے باغی کے خلاف، کیونکہ یہ عبادت کا مقام ہے، خوشی اور مسرت کا ٹھکانہ ہے۔ لوگ اس کی طرف لوٹتے ہیں، اس کے کعبے کے گرد طواف کرتے ہیں، اس کے پاس رکوع کرتے ہیں اور اس میں سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اس میں وہ اپنی جانوں، زندگیوں، اموال اور عزتوں کو محفوظ سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولهم افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون۔
کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے ایک پرامن حرم بنا دیا ہے، حالانکہ ان کے گرد و پیش لوگ اچک لیے جاتے ہیں؟ کیا پھر بھی یہ لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا کفران کرتے ہیں؟ تو امن و امان اس کی عظیم ترین خصوصیات اور اعلیٰ امتیازات میں سے ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اور جو اس میں داخل ہوا وہ امن میں ہوگا۔ اس کی طرف رزق ہانک ہانک کر لایا جاتا ہے اور اس پر خیر بہا بہا کر نازل کی جاتی ہے۔ اللہ عز و جل کا فرمان ہے اَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک پرامن حرم کو ان کے لیے جائے قیام بنا دیا، جس کی طرف ہر طرف کے ثمرات کھینچے چلے آتے ہیں ہماری طرف سے رزق کے طور پر، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک پرامن حرم کو ان کے لیے جائے قیام بنا دیا، جس کی طرف ہر طرح کے ثمرات کھینچے چلے آتے ہیں ہماری طرف سے رزق کے طور پر، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ مکہ مکرمہ میں زمزم کا کنواں ہے، غار ہرا ہے، غار ثور ہے۔ اسی جگہ قرآن نازل ہوا، جس کے ذریعے اللہ نے کانوں سے پہلے دلوں سے خطاب کیا اور جسموں سے پہلے روحوں کو زندہ کیا۔ عظیم اور نوازنے والے کا فرمان ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے ایک روح تمہاری طرف وحی کی ہے۔ تمہیں کچھ پتہ نہ تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے، مگر اس روح کو ہم نے ایک روشنی بنا دیا جس سے ہم راہ دکھلاتے ہیں اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں۔ یقیناً تم سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہو۔ میرے مسلمان بھائیوں، مکہ مکرمہ ایک محترم شہر ہے۔ اللہ نے اس کی قدر و منزلت کو بلند فرمایا اور اس کو ناموری عطا فرمائی اور اسے چند اضافی فضیلتوں اور امتیازی احکامات کے ساتھ مخصوص کیا جو اس کے مقام کی حفاظت کے لیے لازمی تھے اور جن سے اس کے گھر کی حرمت اور مقام کی نگہبانی ہوتی ہے۔ اس لیے اس کا رخ کرنے والوں کے لیے ضروری ٹھہرایا کہ وہ عمرہ یا حج کے لیے احرام باندھیں اور داخل ہونے سے پہلے سلے ہوئے کپڑوں اور زینت وغیرہ کو اتار دیں۔ یہ کام مقررہ مکانی حدود یعنی میقاتوں پر ہوتا ہے، جو کہ اس سے چند میلوں کے فاصلے پر ہے۔ اللہ نے یہ حدود اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ذریعے مقرر فرمائی تاکہ یہ آنے والوں کو تیار اور مستعد کر دیں اور اس شہر کی عظمت کا اظہار ہو اور فرما برداری کا امتحان ہو۔ پھر یہ کہ اس کی طرف رخ کر کے قضائے حاجت کرنا جائز نہیں ہے، اس میں اگنے والا سبزہ کاٹنا بھی جائز نہیں ہے، اس کے شکار کو ڈرانا بھی جائز نہیں ہے، اس کے سبزہ زاروں کو کاٹنا بھی حرام ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے سال میں فرمایا بے شک اللہ نے مکہ مکرمہ کو حرم قرار دیا ہے، یہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں کیا گیا، نہ میرے بعد کسی کے لیے کیا جائے گا، میرے لیے بھی دن کے گھڑی کے لیے حلال کیا گیا ہے۔ یہاں موجود گھاس نہ کاٹی جائے، نہ اس کے درخت کاٹے جائیں، نہ اس کے شکار کو ڈرایا جائے اور نہ اس کی گمشدہ چیز کو اٹھایا جائے، الا یہ کہ کوئی شخص اسے مالک تک پہنچانے کے لیے اٹھا لے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول، اذخر نامی گھاس کو مستثنی فرما دیجئے تاکہ سناروں اور قبر بنانے والوں کے لیے آسانی ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذخر کے علاوہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خالد نے اکرمہ سے روایت کیا، انہوں نے کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ اس کا شکار نہ ڈرایا جائے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے سائے سے ہٹا کر اس کی جگہ بیٹھ جانا، یعنی کہ قابل شکار جانور کو اس لیے سائے سے ہٹایا جائے کہ خود اس کی جگہ سائے سے لطف اندوز ہوا جائے۔ اگر اس محترم بستی میں جانوروں کو اتنے امن میں رکھا گیا ہے تو انسان کا کیا حال ہوگا جسے اللہ نے عزت بخشی اور دیگر حیوانات پر فضیلت دی۔ اس میں پڑھی جانے والی ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے اور اس میں ثواب دگنا کیا گیا ہے۔ سیدنا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اس مسجد میں نماز کا ثواب دوسری جگہوں کی 1000 نمازوں سے افضل ہے سوائے مسجد حرام کے، اور مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب دوسری جگہوں کی 1,00,000 نمازوں سے افضل ہے۔ اسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔ تو اے وہ لوگوں جنہیں اللہ رب العالمین نے یہاں رہنے کا شرف عطا فرمایا، جنہیں اس نے اس کی زیارت کرنے اور اس کا دیدار کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اس کی تکریم کی اہمیت کو سمجھو، اس کی قیمت کو جانو، اس انتخاب کی عظمت اور اہمیت کو محسوس کرو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے دنیا کے بہت سے لوگوں کو چھوڑ کر آپ کو منتخب کیا ہے، کیونکہ شکر سے نعمتیں قائم رہتی ہیں اور بڑھتی بھی ہیں۔
मुबारकबाद के लायक है वो जो कि मक्का मुकर्रमा का मकाम और मर्तबा जान ले, इसमें अपने जिस्म के आज़ा को महफूज कर ले, अपनी ज़बान और मुंह को रोक कर रखे। खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो इस हरम की हुर्मत को जानते हैं, इसका वैसे एहतराम करते हैं जैसे करने का हक है, इसके मकाम और मर्तबे का ख्याल रखते हैं, इसमें हर गुनाह से बचने की कोशिश करते हैं, न इसमें किसी पर जुल्म करते हैं, न किसी को अजियत देते हैं, न किसी से झगड़ते हैं। ऐ मक्के वालों, याद रखो कि हुर्मत वाले महीने हुर्मत वाली जगह के साथ मिलकर दोहरी हुर्मत बना चुके हैं, तो इन हुर्मतों को पामाल करने से बचे रहना। कहीं ऐसा न हो कि इसकी सख्त सजा तुम्हें झेलना पड़े। अपने रब की तरफ मुतवज्जे हो जाओ, गुनाहों और खताओं से बाज आ जाओ, तौबा करो, उन चीजों से बचो जो तुम्हें काबिल मलामत ठहराए। मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ शैतान मरदूद से। लिईलाफि कुरैशिन ईलाफिहिम रिहलतश शिताई वस्सैफ फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी यतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। चूंकि कुरैश मानूस हुए, जाड़े और गर्मी के सफरों से मानूस हुए, लिहाजा उनको चाहिए कि इस घर के रब की इबादत करें जिसने उन्हें भूख से बचाकर खाने को दिया और खौफ से बचाकर अमन अता किया। अल्लाह मुझे और आपको कुरान और सुन्नत से बरकत अता फरमाए, इसमें आने वाली आयात, जिक्र और दानिश की बातों से फैज़याब फरमाए। मैं इसी पर इक्तिफा करता हूँ। अल्लाह से अपने लिए, आपके लिए और तमाम मुसलमानों के लिए हर गुनाह और गलती की मुआफ़ी मांगता हूँ। आप भी उसी से मुआफ़ी मांगो, यकीनन वो मुआफ़ करने वाला और रहम फरमाने वाला है। दूसरा खुतबा। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो करम और सखावत वाला है, जो सबसे बढ़कर इबादत के लायक है और सबसे बढ़कर दुआ का हकदार है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, वो वाहिद है, उसका कोई शरीक नहीं, उसकी अता लामहदूद है। मैं ये भी गवाही देता हूँ कि मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, मकाम महमूद वाले हैं, अलम के हामिल हैं। अल्लाह की रहमतें हों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, अहले बैत अतहार पर और सहाबाए किराम पर हमेशगी के दिन मुसलसल जारी रहने वाली रहमतें और सलामतियाँ। मेरे मुसलमान भाइयों, आज जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं उसका इनकार सिर्फ हसद करने वाला या जिद्दी शख्स ही कर सकता है। जो अमन व अमान, खैर व बरकत और इस्तेहकाम की नेमत है जो हरमैन शरीफैन के मुल्क में पाई जाती है, ये इस बात की दलील है कि अल्लाह ने इसको खुसूसी तौर पर नवाजिशों में रखा है ताकि ये मुसलमानों के लिए क़िबला बने, वही की जगह बने और पैगाम का मरकज बने। इसलिए इसे दानिशमंद क़यादत और मजबूत हुकूमत अता फरमाई ताकि यह हक के मुताबिक फैसले करे और इंसाफ से काम ले, अल्लाह के कानून को नाफिज करे। इसीलिए उसने इसे ताकतवर, मजबूत और अमानतदार हिफाजत करने वाले फराहम किए जो इसकी हिफाजत करते हैं और इसकी ज़मीन और फ़ज़ा का दिफा करते हैं। यह इंशाअल्लाह इसी तरह रहेगा, अपने क़यादत, सियादत और वहदत के साथ यूं ही कायम रहेगा। दुश्मन चाहे या न चाहे यह कायम रहेगा। जो इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, बुराई उससे करीब तर हो जाएगी और शर उस तक ज्यादा तेजी से पहुंचेगा। वमन युरिद फीही बिलहादिम बिजुल्मिन नुज़िक़हु मिन अज़ाबिन अलीम। इसमें जो भी रास्ते से हटकर जुल्म का तरीका इख्तियार करेगा उसे हम दर्दनाक अज़ाब का मजा चखाएंगे। मेरे मुसलमान भाइयों, हज के मौसम के करीब आने के साथ, जो कि इस्लाम के अरकान में से एक अजीम रुकन है, अल्लाह के अजीम शायर में से एक शायरा है, सऊदी रियासत की अल्लाह हिफाजत फरमाए, ये हज के इंतजामात और इसे पुरसुकून तरीके से कराने के लिए अनथक कोशिशें कर रही है ताकि इसके शरई मकासिद और अहदाफ पूरे हो सकें। इसका मकसद सिर्फ अल्लाह की इबादत करना है, पूरे अमन और अमान के साथ। इसलिए रियासत ने हज की अदायगी के लिए इजाजतनामा हासिल करने की शर्त रखी है ताकि इस्लामी शरीयत के मकासिद को अमली जामा पहनाया जा सके, फवाइद को हासिल किया जा सके और उन्हें बढ़ाया जा सके और नुकसान को रोका जाए और इसके असरात को कम किया जा सके, जानो माल और सहूलतों की हिफाजत हो सके, रास्ते को हमवार और सहल बनाया जा सके। बगैर इजाजत नामे के हज करना वली उल अम्र की वाज़ेह नाफरमानी है और कुरान और सुन्नत के नुसूस की सरी मुखालफत है जो उसकी इताअत का हुक्म देती हैं। इसलिए जो इस कानून की खिलाफ वर्जी करता है वो गुनहगार होगा, नताइज का खुद जिम्मेदार होगा, उसे उसकी गलती की सजा दी जाएगी क्योंकि इससे मुसलमानों को तकलीफ और नुकसान पहुंचता है। फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, इताअत करो अल्लाह की और इताअत करो रसूल की और उन लोगों की जो तुम में से साहिब अम्र हो। जो शख्स इजाजतनामा हासिल करने से कासिर हो वो इस्तिताअत ना रखने वाला शुमार होगा। फरमाया,
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے۔ سنو، مخلوق میں سے افضل ترین ہستی پر درود و سلام بھیجو، محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ کے پروردگار نے آپ کو اپنی واضح کتاب میں یہی حکم فرمایا ہے۔ فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اے اللہ، رحمتیں، برکتیں اور مزید سلامتیاں نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے اللہ، چاروں خلفائے راشدین سے راضی ہو جا، وہ اصحاب ہدایت ائمہ ابو بکر و عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم سے، عشرہ مبشرہ اور اصحاب شجرہ سے بھی راضی ہو جا، اور تمام صحابہ کرام سے بھی راضی ہو جا، تمام تابعین سے، اور قیامت تک استقامت کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والوں سے بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، دین کے مرکز کی حفاظت فرما، اپنے مومن بندوں کی نصرت فرما۔ اے اللہ، پریشان حال مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مصیبت زدہ مسلمانوں کی مصیبتیں دور فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما، ہمارے اور تمام مسلمانوں کے بیماروں کو شفا عطا فرما اپنی رحمت سے، اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے۔ اے اللہ، ہمیں ہمارے ملکوں میں امن نصیب فرما، ہمارے حکمرانوں اور اماموں کی اصلاح فرما، حق کے ساتھ ہمارے حکمران اور امام کی تائید فرما۔ اے اللہ، اسے اور اس کے ولی عہد کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن میں ملک اور قوم کی فلاح و بہبود ہو، جن میں اسلام اور مسلمانوں کا بھلا ہو۔ اے اللہ، سرحد پر تعینات فوجی جوانوں کے نشانے درست فرما دے۔ اے اللہ، تو ان کا معین اور مددگار بن جا، ان کی تائید کرنے والا اور نصرت کرنے والا بن جا۔ اے اللہ، اپنی آنکھ سے ان کی نگہبانی فرما جو کبھی سوتی نہیں، اپنی پناہ گاہ میں انہیں جگہ عطا فرما کہ جس سے مضبوط کوئی پناہ گاہ نہیں۔ اے پروردگار عالم، اے پروردگار عالم، اے اللہ، ہمارے دلوں میں اپنا اتنا خوف عطا فرما کہ جو ہمیں تیری نافرمانی سے بچائے رکھے، اتنی فرما برداری عطا فرما کہ جو ہمیں تیری جنت تک پہنچا دے، اتنا یقین عطا فرما دے کہ دنیا کی مصیبتیں ہلکی لگنے لگیں۔ اے اللہ، ہمیں ایمان و یقین نصیب فرما دے۔ اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے، مکمل عافیت نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پاک ہے تیرا رب، عزت کا مالک، ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، اور سلام ہے مرسلین پر، اور ہماری ہر بات کا خاتمہ اسی پر ہے کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ آمین آمین یا ارحم الراحمین۔